السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 552واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میں آج بھی سفر پر ہوں، اس لیے آپ کے مسائل کی بجائے مجھے سبق ہی آپ کو بھیجنا پڑ رہا ہے۔ ایک شہر میں آیا ہوا ہوں، وہیں سے یہ سبق میں آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں۔ رات میں جب اس سفر کے لیے نکل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جس بس سے میرا سفر ہے وہ ایک دم عالی شان، بہترین، اور ماشاءاللہ اس کے اندر سونے کا ایسا انتظام ہے، اس میں تکیہ بھی ہے، کمبل بھی ہے، اور بس میں لیٹنے کے بعد میں اطمینان سے جب اپنے اوراد و وظائف پورے کرنے لگا اور بس روانہ ہو گئی تو مجھے رتی برابر بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ بس روڈ پہ یا راستے پہ دوڑ رہی ہے۔ ایسا فیل ہونے لگا، ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوں۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں سفر کر رہا ہوں۔ تو میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا جو شکر ہے وہ ٹھاٹے مارنے لگا، ایسا امڑ کے باہر نکلنے لگا، اور برجستہ میری زبان پر اللہ تبارک و تعالی کے شکر کے الفاظ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، الحمد للہ علی کل حال، یہ مستقل طور پر جاری ہو گئے۔ میں یہی دہراتے رہا اور سوچتے رہا، اے اللہ، آج کے زمانے میں تو نے کیسی کیسی ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے راجاؤں کو، جنہوں نے ملکوں پر حکومتیں کی، ان کو بھی میسر اور نصیب نہیں تھی، جو ہمارے آج کے اس زمانے میں تو نے ایک غریب سے غریب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، ہماری زبانیں 24 گھنٹے اللہ کی ناشکری میں، کفریہ الفاظ کے اندر رطب اللسان ہیں۔ اس کے لیے ہماری زبان پہ ان نعمتوں کو دیکھ کر شکر کے جملے نہیں نکلتے ہیں، چونکہ ہم ان کو نعمتیں نہیں سمجھتے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کو سمجھنا چاہیے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، ہم لوگ جامعہ حسینیہ راندیر میں پڑھتے تھے تو صرف بس میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے میرا معمول تھا کہ میں رمضان کے بعد ایک 5-6 شوال کو اپنا گھر چھوڑ دیتا تھا، اور اس کے بعد رمضان شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہی اپنے گھر کی طرف واپسی کرتا تھا۔ پھر ہم نے گجرات کے اور بھی مدارس میں تعلیم حاصل کی، لیکن ہماری ترتیب یہی تھی کہ درمیان میں بقر عید کی چھٹیاں ہوتی تھی، ربیع الاول میں چھٹیاں ہوتی تھی، لیکن طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مجھے بس کے سفر کی الرجی تھی۔ اور وہ کیسے تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے میں مدرسے میں رہنے میں ہی اپنے لیے عافیت سمجھتا تھا۔ وہ ہمارے یہاں سے مستقل میرے اپنے گاؤں سے کوئی بس نہیں تھی سورت کے لیے، اب وہ ایک بس آتی تھی ہمارے گاؤں سے بھی، ایک گاؤں 200-225 کلومیٹر کے دوری پر ہے، وہاں سے۔ اب آپ سوچو، وہ بس وہاں سے نکلی ہوئی ہے، ہمارے یہاں پہنچنے تک وہ آلریڈی پوری بھری ہوئی ہوتی تھی، اور وہ بھی گورنمنٹ کا لال ڈبہ۔ اس زمانے میں لگژری بسوں وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ ہمارے مہاراشٹرا گورنمنٹ کے لال ڈبے میں جب بیٹھتے تھے تو اللہ بیچاروں کو ہدایت عطا فرمائے، وہ سیٹوں کی ترتیب، دونوں سائڈ سے 3 لوگوں کے بیٹھنے کی ترتیب، اور بیچ میں صرف 1 فٹ یا 1.5 فٹ کی ایسی گلی ہوتی تھی، اس میں کھڑے رہنا بھی دشوار ہوتا تھا، چونکہ بس تو اتنے دور سے آ رہی ہے اور اس کو سورت تک جانا ہے، تو وہ پوری آلریڈی بھری ہوئی ہے۔
اب آپ درمیان سے سوار ہو رہے ہو تو آپ بیچ میں کھڑے رہو یا پھر بیچ میں بیٹھ جاؤ، بس وہی آپ کے لیے عافیت والا راستہ ہے۔ اب صبح تک سفر کرنا ہے، 10 گھنٹے لگتے تھے جانے کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں بس کے اندر اور وہ بس سفر کر رہی ہے، تو وہ جو تکلیف ہوتی تھی پورے راستے سے، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ تو ایسا ہو گیا، رات میں 2 بجے یا 3 بجے کا وقت تھا اور دھلیا کے آگے ہماری بس نکلی اور اچانک اس کے پیچھے کے ٹائر کے اندر آگ لگ گئی۔ وہ بس والے نے اپنی بس سائیڈ میں لیا اور لینے کے بعد میں جو ہم لوگوں نے سورت تک کا کرایہ ادا کیا تھا وہ بھی ویسا ہی رہ گیا۔ وہ چلا پکار بھگدڑ مچ گئی، لوگوں نے بھاگم بھاگ مچا دی۔ میں بھی اپنی پیٹی تھی وزن دار ایک دم لوہے کی، اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، وہ لے کر باہر نکلا اور اس کے بعد میں سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے آگے بڑھ گئے۔ میں بھی ایک ٹرک میں سوار ہوا اور پھر مجھے یاد ہے کتنے مجاہدوں کے بعد، کتنی مشقتوں کے بعد، کتنی تکلیفوں کے بعد وہ رات میں 3 بجے میں بیٹھا ہوا، اگلا دن نکلا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کے قریب قریب جو ہے اس نے مجھے ایک 4 رستے پر چھوڑ دیا۔ پھر وہاں سے ایک اور ٹرک بدل کر میں سورت کی طرف روانہ ہوا، یعنی تقریباً 24 گھنٹے کا مشقت بھرا سفر کرنے کے بعد میں اپنے منزل مقصود پر پہنچا۔ تو مجھے یہ سب باتیں یاد آنے لگی کہ ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا جب لگژری بسیں نہیں تھی، یہ سہولتیں نہیں تھی۔ دیکھو نا آج اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی۔ آج ہمارے زمانے میں آپ کو چاہے بس کا سفر کرنا ہو، ٹرین کا سفر کرنا ہو، پلین کا سفر کرنا ہو، شپ کا سفر کرنا ہو، کار بک کرنی ہو، کسی بھی طریقے کا آپ سفر کرنا چاہتے ہو، اللہ نے دیکھو کتنی سہولتیں، کتنی آسانیاں کر دی۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ اپنے موبائل فون سے بس بھی بک کر سکتے ہیں، ٹرین کا ٹکٹ بھی بک کر سکتے ہیں، پلین کا ٹکٹ بھی بک کر سکتے ہیں، کار بھی بک کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی یعنی نعمتوں کی قدردانی کرنے والا اللہ ہم تمام کو بنائے۔ ورنہ ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں آپ اگر بس اسٹینڈ پہ چلے جاتے تو چلا پکار چلتی تھی کہ یہاں جانا ہے، کہ وہاں جانا ہے، یہاں چلنا ہے تو ادھر چلو، وہاں چلنا ہے تو ادھر چلو۔ اور آج اللہ کا معاملہ یہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ میں، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، ماشاء اللہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ذہن میں آیا کہ بھئی آج رات میں یا کل رات میں مجھے سفر کرنا ہے، آپ نے اپنے موبائل فون کے ذریعے سے ایک ویب سائٹ اوپن کر دی اور اب آپ اپنے مرضی سے جو آپ کی پسندیدہ سیٹ ہے، آپ کو اوپر کی سیٹ چاہیے، نیچے کی سیٹ چاہیے، سامنے والی سیٹ چاہیے، پیچھے والی سیٹ چاہیے، آپ اپنے طریقے سے سیٹ سلیکٹ کر کے پیمنٹ بھی کر رہے ہو اور اس کے فوراً بعد میں آپ کو کنفرمیشن کا میسیج بھی آ رہا ہے۔ آپ کی بس نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے پھر ایک میسیج آ رہا ہے، پوری معلومات، پورے ڈیٹیلز اس کے اندر، آپ کے ڈرائیور کا موبائل نمبر ہے اس کے اندر، آپ اس سے کنفرمیشن لے سکتے کہ بس ابھی کہاں ہے، کتنا وقت لگے گا۔ یہ ساری جو سہولتیں ہیں محترم بزرگوں، ٹرین کا سفر آپ کو کرنا ہے، آپ تتکال میں بک کر سکتے، آپ پہلے سے بک کر سکتے۔ پلین کا سفر آپ کو کرنا ہے، آپ کا جو موبائل فون ہے یہ پوری دنیا ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کے ذریعے سے پیمنٹ بھی کر سکتے، اس کے ذریعے سے پیمنٹ وڈرال بھی کر سکتے، اس کے ذریعے سے پیمنٹ ڈپازٹ بھی کر سکتے، اس کے ذریعے سے ٹکٹ بھی بک کرنے کا پیمنٹ کر سکتے۔ آپ نے پلین کا بھی ٹکٹ بک کر دیا۔ یعنی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ میں معاملہ دیکھو۔ مگر افسوس کی بات ہے محترم بزرگوں، آج یہ بے شمار نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہماری زبانیں 24 گھنٹے اللہ کی ناشکری میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی۔ میں تو یار جس سے بھی ملتا ہوں نا، وہ ہمیشہ ناشکری کی باتیں کیوں کرتا ہوں گا، میں یہی سوچتا ہوں۔ ایک غریب آدمی سے ملو تو وہ بھی مطمئن نہیں ہے، اخراجات بہت زیادہ ہے،
خرچے بہت بڑھ چکے ہیں، آمدنی برابر نہیں ہے۔ اچھا، اللہ نے ہمارے ساتھ میں ہی ایسا کیوں کیا ہوگا؟ دوسروں کو اللہ نے اتنی نعمتیں کیوں عطا فرمائی؟ ایک غریب آدمی ایسا سوچتا ہے۔ آپ ایک مڈل کلاس سے ملو جس کی سیلری 60,000 80,000 روپیے ہے، اللہ حفاظت فرمائے، پریشان وہ بھی۔ مولانا بولے یار میں لون سے گاڑی لینا چاہتا ہوں، تنخواہ کتنی ہے؟ تقریباً میری 80,000 روپیے کے قریب میں تنخواہ ہے، پھر لون سے کیوں لینا چاہتے؟ کیا کریں گے؟ بولے یار اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دروازے ہی نہیں کھولا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی تو 80,000 روپیہ مہینہ کما کر بھی یہ بول رہا ہے اللہ نے تیرے لیے دروازے نہیں کھولا، تو پھر کیا تجھے ارون جیٹلی کے سارے خزانے چاہیے؟ کیا SBI کا چیئرمین بننا چاہتا ہے تو؟ یہ آج ہماری زبانیں ہو چکی ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے۔ اس سے اور بڑے سے ملو، کمپنی آنر ہے، فیکٹری آنر ہے، مہینے کی آمدنی لاکھوں روپیے میں ہے، وہ بھی آپ کو پریشان ملیں گا۔ عالی شان شو روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عالی شان آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ AC چل رہا ہے۔ میں بولا یار یہ چشمہ کتنے کا ہے آپ کا؟ مولانا یہ 1.5 لاکھ روپیے کا ہے، پچھلے سال میں ویکیشن کے اندر دبئی گھومنے گیا تھا نا، وہاں سے اوریجنل ریبین کے شو روم سے لے کر آیا، ماشاءاللہ۔ یہ قلم یہ 50,000 روپیے کا ہے، بولے خالی۔ اچھا۔ اب نکلتے ٹائم پہ جب میں مسافہ کرنے لگا، مولانا یار دعا کرو بولے میرے واسطے، بہت پریشان ہوں میں، ابھی میں آپ کو کیا بولوں، میرے حالات، بس اللہ ہی رحم کرے۔ کبھی کبھی تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے کرم کے رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھولتا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی آج کے زمانے میں ہمارے جیسوں نے کبھی زندگی میں 1.5 لاکھ روپے کا چشمہ بھی نہیں دیکھے تھے، 50,000 کا پین بھی ہم تیرے پاس میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر تیری زبان پہ یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ میں کرم کا رحمت کا معاملہ کیوں نہیں کیا۔ آج محترم بزرگوں، ہم لوگ اپنے سے نیچے دیکھنے والوں کو تیار نہیں ہیں، لوگ کیسے حالات کا شکار ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر مسلمان جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کی قدردانی کرنے والا بن جائے۔ کپڑے پہنتے وقت اگر اس کے دل میں یہ قدردانی آ جائے، اے اللہ تیرا کروڑہ درجے کرم ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں بیچاروں کے پاس سردی کے موسم میں کپڑے نہیں ہیں۔ میں آپ کو جمعہ کے دن کی بات بتا رہا ہوں، مجھے فوراً یہ بات اس وقت ذہن میں آئی، میں جب اپنے آفس کے لیے نکلا تو میں نے روڈ کے کنارے فٹ پاتھ کے اوپر ایک پوری فیملی کو دیکھا، بچے ننگے ہیں، میاں بیوی بھی ہے، وہ بیوی اٹھ چکی ہے اور بیچاری ادھر ادھر سے کاغذ وغیرہ جمع کر کے وہاں پہ چائے بنانے کا انتظام کر رہی ہے، بچے بھی اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا شوہر وہیں فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، اور وہاں پہ ٹریفک جام ہے روڈ کے دونوں کناروں سے۔ میں نے کہا اے اللہ کیسے لوگ ہیں بیچارے، ان کے پاس میں بدن ڈھانکنے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اگر ایک مسلمان چاہے سادہ سمپل لباس ہو، پہنتے وقت اس کی زبان پر یہ جملے آئے اور وہ یہ سوچے کہ آج بھی ہزاروں لوگ ننگے ہیں، بھوکے ہیں، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کے اندر شکر پیدا ہوگا۔ لیکن وہ اپنے سے اوپر والے دوستوں کو دیکھیں گا کہ فلانا تو ریمنڈ کا سوٹ پہنتا ہے، فلانا تو 3 پیس پہنتا ہے، فلانے کے پاس تو ارمانی ہے، تو پھر بیٹا تو سدھرنے والا نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد ہی تیری دم سیدھی ہوں گی، کیونکہ یہ جو ناشکری کا کیڑا ہے نا، یہ اوپر والوں کو دیکھنے سے ختم نہیں ہوتا، نیچے والوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، میں تو کبھی کبھی میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ ایک دوست نے مجھے لی میریڈین کے اندر ایک ڈنر کا انویٹیشن دیا تھا، میں گیا وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے وہاں کا جو شاہی انداز اور وہ کھلانے کا طریقہ اور وہ ڈشز اور وہ استقبال اور وہ تمام چیزیں دیکھا، میں نے کہا اے اللہ یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہوا، آج کے زمانے میں تو کیسی کیسی نعمتیں ہم کو کھلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں سادی سمپل روٹی بھی جب کھاتا ہوں نا، اس کی بھی ہم کو قدردانی آتی ہے، اس لیے کہ ہم نے مدرسے کے اندر
کچی جواری کی روٹی کھائی ہوئی ہے، کچی جواری کی روٹی. وہ جواری کی روٹی کو دباتے تھے تو پورا کچا آٹا نکلتا تھا. گیہوں کی روٹی ویسی کھائی ہوئی ہے. چاول ایسے کھائے ہوئے ہیں کہ جو بھگونے کے اندر یا دیگ کے اندر وہ چاول ابالے جاتے تھے وہ تانبے کی ہوتی تھی، بغیر قلئی کی ہوئی، تو وہ چاول پورے ہرے ہو جاتے تھے، کڑو لگتے تھے وہ. لیکن آج میں وہ سوچتا ہوں کہ نہیں، نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ جو کھلا رہا ہے. اس لیے محترم بزرگوں، نعمتوں کو فیل کرو، فیل. جو بھی نعمت آپ استعمال کر رہے ہو فیل کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. انشاءاللہ اللہ نعمتوں میں بڑھوتری عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. سفر پر ہوں میں، دعا بھی فرمائے اللہ سفر آسان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.